حج بیت اللہ کی تیاری کرنے کا، اور تیاری دل کے ساتھ ہوتی ہے، اسباب پر نہیں ہوتی۔ اسباب تب پیدا ہوں گے جب اگر ہم نے ٹھان لی کہ ہم نے اپنے رب کے گھر تک پہنچنا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ یہ آج میں آپ کو حج کی محبت کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب تک جتنے دیوانے وہاں گئے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن ہر بندے کی ہر ایک شے کی پیشی ہونی ہے، اور اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ جاؤ بیت اللہ کو لے کے بیت اللہ کو جب پکڑ کے اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کرنا ہوگا، جب بیت اللہ کو لے جانے کے لیے فرشتے آ جائیں گے تو بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ عمارت اللہ کی یاد میں بنائی گئی، اس عمارت کو اللہ نے خود تعمیر کروایا، اور تو کیوں نہیں چلتا اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے؟ تو بیت اللہ کہے گا کہ نہیں۔ اور اسلام کی جو خوبصورت عبادت ہے جس کو ہم حج بیت اللہ کہتے ہیں، اس عبادت نے پوری دنیا کے انسانوں کو ہمیشہ اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ دیکھیں گے حج کا جب موسم آتا ہے تو پوری دنیا کے جتنے ملک ہیں اور جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں پوری دنیا میں بنے ہوئے اب تک، اب وہ چاہے حکومت ہماری ہو یا ہماری نہ ہو، ہمارے چاہنے والوں کی ہو یا نہ ہو، لیکن پوری دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں ان کو باقاعدہ، حالانکہ حج تو مکے میں ہوتا ہے لیکن پوری دنیا کی حکومتوں کو حج کے نام سے اپنے اپنے ملک میں وزارتوں کا قیام کرنا پڑا، اپنے اپنے ایئرپورٹوں پہ الگ انتظامات کرنے پڑے۔ یعنی ایک ایسی طاقتور عبادت ہے کہ وہ جب اس کا دور آتا ہے، جب اس کا وقت آتا ہے، تو ایک دفعہ پوری دنیا کے مسلمان ہوں یا غیر مسلم بھائی ہوں، سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ حج کے دن جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مرکزیت رکھی۔ دنیا میں طاقتیں بہت بڑی بڑی ہیں، ان کے پاس مرکز نہیں ہے ایسا مرکز جہاں بیک وقت سب لوگ جا کے سر بسجود ہو جائیں۔ اگر پوری دنیا میں اگر ایسا کوئی اکیلا مرکز ہے جہاں کسی ایک مذہب کے ماننے والے بیک وقت جا کر ایک ہی امام کے پیچھے نماز ادا کریں تو وہ حج بیت اللہ کا دن ہے۔ مجھے یاد ہے مجھے غیر مسلم ایک ہندو بھائی میرے دوست ہیں، وہ ملے ایک دن تو انہوں نے مجھے کہنے لگے جو تمہارے اندر حج کرتے ہیں یہ تو بڑی طاقتور عبادت ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگے میرا ایک مسلمان سے بیپار تھا، اب اس کے طرف میرے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے نکلتے تھے، کئی سال ہو گئے وہ پیسے آئے نہیں، میں بھی بھول بھال گیا۔ تو کہنے لگے 5-7 سال بعد اچانک اس کا فون آیا کہ باؤ جی آپ کے ہم نے اتنے پیسے دینے ہیں تو میرا بچہ کل آ رہا ہے وہ لے لیں۔ تو کہتا میں نے ان سے پوچھا بھی خان صاحب اچانک اتنے سال بعد کیسے یاد آ گئی آپ کو ان پیسوں کی؟ ہم تو ان کو اپنے حساب سے باہر نکال چکے ہیں، تو مر گئے، پیسے ملنے نہیں۔ تو کہنے لگا پھر ادھر سے جو ایمان والا بندہ تھا اس نے مجھے ایک بات کہی، کہنے لگا بات یہ ہے نا کہ اب میں حج کے اوپر جا رہا ہوں تو سارا دن یہی حساب چل رہا ہے بھی کسی کا حق تو نہیں ہم نے مار رکھا، کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی تو نہیں کر رکھی، کیونکہ اللہ کے گھر میں جانا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، تو اس پیشی سے پہلے اپنی بندہ تیاری کرتا ہے۔ ایسی انقلابی عبادت اور کہیں نہیں ہے، ایسی انقلابی عبادت نہیں ہے کہیں اور کائنات کے اندر کہ عبادت کے لیے جانے والا پہلے سے اس بات کے لیے اپنی تلاشی لیتا ہو اندر سے کہ میں نے دل کتنوں کا دکھایا، پھر ان کے دروازے پہ جاتا ہے کہ اللہ کے لیے معاف کر دو۔ اپنی تلاشی اندر سے لیتا ہے کہ میں نے کتنوں کے ساتھ سلام دعا بند کر رکھی ہے، پھر ان کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کہ میرے ساتھ سلام دعا کر لو۔ اپنے اندر کو ٹٹولتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن سے میری بنتی نہیں ہے، اور میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ کائنات میں حج
حج بیت اللہ وہ جگہ ہے، لوگ بڑے بڑے پیروں اور فقیروں سے مل کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جب بندہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے اور جب اللہ کے گھر کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے، جو انقلاب اس میں اس وقت برپا ہوتا ہے، دنیا کا کوئی ولی انسان کے اندر وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتا۔ قسمت والے لوگ جاتے ہیں، پیسے والے نہیں جاتے۔ حج بیت اللہ کے لیے کون جاتا ہے؟ قسمت والے جاتے ہیں، پیسے والے نہیں جاتے۔ کسی کی دولت، کسی کی امیری اس کو بار بار حج بیت اللہ پہ نہیں لے جا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اللہ کب چاہتے ہیں؟ جب بندہ اللہ سے خود محبت کی طرف بڑھتا ہے، جب بندہ اللہ کی ماننی شروع کرتا ہے، جب بندے کے دل میں طلب ہوتی کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، بندے کی طلب دیکھ کے اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ میرے اس فلاں بندے کو حج بیت اللہ کے لیے بلایا جائے۔ یہ حج ہی تو ہے کہ گنہگار بندہ جاتا ہے۔ کوئی ایسا دروازہ تو بتاؤ مجھے پوری دنیا میں کہ جس کے نیچے سے بندہ جیسا گزرے ویسا آگے ہی نکل جاتا ہے۔ حرمین شریفین کے علاوہ کوئی ایسی چوکھٹ تو بتاؤ کہ بندہ دروازے کے اندر سے گزرے اور گزرنے سے پہلے گنہگار ہو، گزرنے کے بعد تا زندگی کی توبہ کر لے، گزرنے سے پہلے اس کی زبان بدتمیزی کرتی ہو، اور بیت اللہ کے دروازے سے گزرنے کے بعد وہ جب واپس آتا ہے تو آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جانے سے پہلے سختی ہے، آنے کے بعد نرمی ہے، جانے سے پہلے بددیانت تھا، آنے کے بعد ایماندار ہے۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا مرکز بتاؤ جہاں کوئی گنہگار چلا جائے اور پھر جیسا جائے ویسا واپس نہ آئے، کوئی جگہ بتاؤ بیت اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو؟ بندہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، اچھے اچھے مضبوط دلوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اچھے اچھے تن کے چلنے والوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں، بہترین کلام پڑھنے والوں کی آنکھیں اور ان کا گلا آنسوؤں سے روند جاتا ہے کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے آگے سے گزر ہوگا۔ اور جب وہ بندہ حج بیت اللہ کر کے مدینہ منورہ میں حاضری دیتا ہے، اس حاضری کے بعد جب واپس اپنے وطن پہنچتا ہے، اگر دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں تو یہ عبادات درمیان میں آ کے اسے یاد دلاتی کہ اب تو حاجی بن گیا ہے، اب یہ تمام چیزیں تیرے لیے حرام ہو گئی ہیں۔ یہ صفت اللہ نے اگر کسی عبادت میں رکھی ہے تو حج بیت اللہ کے اندر رکھی ہے۔ ایسا انقلابی مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ آپ سب کو حج کرنے کے لیے لے جائے، اس گھر کی زیارت کروائے جس کی زیارت کرنا ہر خوش قسمت بندے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کو دیکھوں، اللہ کے گھر کو ہاتھ لگا لوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک پہنچ جاؤں، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں تک پہنچ جاؤں، وہاں میری حاضری ہو جائے۔ ہر ایک ایمان والا یہ چاہتا ہے، لیکن جاتا کون ہے؟ جاتے وہ لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اس خواہش کو لے کے دل کے اندر، جن کے دل میں تمنا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، پھر ان کے لیے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، اور بندہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی روئے زمین پر پہنچ جاتا ہے۔
یہ آج میں آپ کو حج کی محبت کی باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب تک جتنے دیوانے وہاں گئے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا اور قیامت کے دن ہر بندے کی ہر ایک شے کی پیشی ہونی ہے، اور اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ جاؤ بیت اللہ کو لے کے آؤ۔ بیت اللہ کو جب پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہوگا، جب بیت اللہ کو لے جانے کے لیے فرشتے آ جائیں گے تو بیت اللہ جانے سے انکار کر دے گا۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ عمارت اللہ کی یاد میں بنائی گئی، اس عمارت کو اللہ نے خود تعمیر کروایا، اور تو کیوں نہیں چلتا اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے؟ تو بیت اللہ کہے گا کہ نہیں، آج میں اڑ گیا ہوں، پہلے میرے مالک کو جا کے کہو کہ آج تک، یعنی جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جتنے لوگوں نے میرے پھیرے لگائے ہیں، جتنے لوگوں نے حجر اسود کو چوما ہے، جتنے لوگوں نے غلاف کعبہ کو پکڑا ہے، جتنے لوگوں نے حرم شریف میں سجدہ کیا ہے، جتنے لوگوں نے میری طرف دیکھ کے اپنے رب کی یاد میں آنسو بہائے ہیں، بیت اللہ اکڑ جائے گا، کہتا جا کے کہو اللہ سے کہ جب تک ان سب کو آپ جنت میں نہیں بھیجتے اس وقت تک میں آپ کے حضور پیش نہیں ہوں گا۔ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور سلام پیش کر دیا، ان لوگوں کے اوپر جنت واجب ہے۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچ گئے، جنہوں نے حج بیت اللہ کے دوران مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ والی عبادت کون سی عبادت؟ حج بیت اللہ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت والی عبادت بڑے بڑے گناہگاروں کو جہنم کے دہانے سے جنت کے اندر داخل کر دے گی یہ عبادت ان کو۔ تو یہی وقت ہے اب حج بیت اللہ کی تیاری کرنے کا، اور تیاری دل کے ساتھ ہوتی ہے، اسباب پر نہیں ہوتی۔ اسباب تب پیدا ہوں گے جب ہماری نیت پاک ہو جائے گی۔ اگر ہم نے ٹھان لی کہ ہم نے اپنے رب کے گھر تک پہنچنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں بندے کا۔ اور خدا کی قسم جن لوگوں نے بیت اللہ کو دیکھ لیا ہے نا، آپ ان سے پوچھئے گا کبھی، جنہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ہے، کبھی ان سے پوچھیں کہ وہاں کی لذتیں، وہاں کی کیفیت کچھ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کو اپنی تعریف کے لیے حتیٰ کہ دنیا کی سب سے، اگر آج ویلیو ڈلوائی جائے، پوری دنیا کی جو سب سے بڑی ویلیور تنظیم ہے، جب انہوں نے ویلیو ڈالی تو دنیا کی سب سے مہنگی عمارت بیت اللہ کی ہے، جہاں کھربوں روپے، بلین ٹریلین روپیز خرچ ہوئے ہیں اب تک، جس کا ایک ایک ذرہ نور کی طرح چمکتا ہے۔ لیکن اگر اس گھر کی صفات بیان کی جائیں تو پھر وہ گھر پتھروں کی خوبصورتی کے لیے صفات کا محتاج نہیں ہے۔ وہ گھر وہاں لگے ہوئے ہزاروں لاکھوں ٹن سونے کے فانوسوں کی قیمت کا محتاج نہیں ہے۔ اس گھر میں جب بندہ جاتا ہے تو اس گھر میں بندے کی جو کیفیت دل کی بنتی ہے، کمال کی بات تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل کی کیفیت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب مدینہ منورہ میں بندہ جاتا ہے اس کے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب روضہ رسول کے آگے سے گزرتا ہے اس کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو بچھڑی ہوئی جیسے ماں سے ملتا ہے اس طرح تڑپ کے رونے لگ پڑتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ دربانوں کی پرواہ نہ ہو، جب بندہ اپنے رب کے گھر کے حضور پیش ہو تو پھر اس کو دنیا بھول جائے، اس کو ماں باپ بھول جائیں، اس کو اولاد بھول جائے، اس کو اپنا سراپا بھول جائے، وہ یہ بھول جائے کہ دائیں کون ہے بائیں کون ہے۔ اس کے ذہن میں، تصور میں، دل میں، زبان پر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باقی۔ تو یہ مزہ کہاں ہے، یہ لطف کہاں ہے کائنات میں؟ صرف حرمین شریفین، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی سرزمین پر۔ ان زمینوں کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی۔ دیکھو کیسے عزت عطا فرمائی۔ دنیا کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے لیے زمین ایسی چنی جس کو لوگ کہتے تھے، بادشاہ کہتے تھے کہ یہاں راج کرنے کی ضرورت نہیں،
دنیا کے سارے بادشاہ کہتے تھے یہ کھنڈر ہے، اور یہاں تو کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، یہاں بارش کبھی نہیں ہوتی، یہاں ریت ہے، یہاں صرف سنگلاخ چٹانیں ہیں، یہاں کے رہنے والے لوگوں کو بات کرنا نہیں آتا، یہاں کے رہنے والے لوگ اجڑ ہیں، یہاں تو کوئی بادشاہ بھی نہیں چاہیے، کوئی سرکار بھی نہیں چاہیے، کوئی دریا نہیں لگتا، کوئی خوبصورت پہاڑیاں نہیں لگتی، کوئی بہترین چیزیں نہیں اگتی۔ ایسی سنگلاخ چٹانوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایسی سنگلاخ چٹانوں کے درمیان اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ جو پاور ہے، یہ جو طاقت ہے، یہ جو کشش ہے، یہ جو محبتیں ہیں، یہ جو عقیدتیں ہیں، دنیا کی تمام راحتیں ایک طرف، اور یہاں پر اگر کوئی توجہ کی چیز ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہی ہے۔ اور پھر اس گھر کی برکت سے اس زمین کو بعد میں اتنا کچھ عطا کیا کہ آج بندہ دنیا کے سب سے وکست دیش میں، ایڈوانس ملک میں اگر چلا جائے، اور پھر اگر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں چلا جائے، تو دنیا کے ایڈوانس ملکوں کی ٹیکنالوجی کو بھول جائے گا جو اللہ نے مکہ اور مدینہ منورہ کو آج عطا فرما رکھی ہے، بھول جائے گا دنیا کی ٹیکنالوجی۔ دولت کے انبار قدموں کے اندر ڈال دیے، پیروں میں، اور پھر دکھایا کہ دیکھو ایک ایسا گھر ہے دنیا میں کہ یہاں پوری دنیا میں الگ الگ رنگ، الگ نسلوں کے، الگ زبان کے، الگ قاد و کش کے، الگ دیکھنے کے، الگ حلیے کے لوگ آتے ہیں، اور جب حج کا موسم آتا ہے بادشاہ آتے ہیں، گورنر آتے ہیں، بڑے بڑے افسران آتے ہیں، غریب آتے ہیں، فقیر آتے ہیں، پھر ایک ہی چادر سفید اوپر باندھ کے، ایک ہی چادر تہمت میں باندھ کے، سروں سے ننگے، پیروں سے ننگے ہو کے، پھر یہ کندھے سے کندھا ملا کے چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا کہ آؤ دیکھو میرے ان بندوں کو کہ ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کا رنگ الگ ہے، ان کا لب و لہجہ الگ ہے، لیکن ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے ان کو آپس میں بھائیوں کی طرح جوڑ دیا ہے۔ اور جب آپس میں ملتے ہیں، بے زبان محبتیں اگر دیکھنی ہو تو مکہ مدینہ جائیے، بے زبان قربتیں دیکھنی ہو تو مکہ مدینہ جائیے۔ بے زبان محبتیں مطلب میں جاؤں، میں پنجابی بولتا ہوں، افریقہ والے اپنی زبان بولتے ہیں، فرانس والے فرینچ بولتے ہیں، جرمن والے جرمنی کی بول رہے ہیں، ملیشیا والے ملائی بول رہے ہیں، لیکن جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم کہہ کے، جب ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں، جب ایک دوسرے سے اپنا دسترخوان شیئر کرتے ہیں، جب ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی قسم دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے کہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے دو بچے ہیں جو کبھی بچھڑ گئے تھے، آج صدیوں کے بعد ایک دوسرے سے گریبان میں بالکل مل کے ایک دوسرے سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایسا لگتا کہ جیسے ایک ماں نے دو بچے پیدا کیے ہیں۔ نعرہ تکبیر!